بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. آؤ کتاب پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہماری گفتگو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی میں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہماری گفتگو پیج نمبر 467 تک پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. یہ جملہ کہہ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو جو علم غیب ہے اور جو انہوں نے خبریں دی ہیں وہ بعین ہی ویسے ہی ثابت ہوئی ہیں جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تھا. اس سے پہلے کی گفتگو میں ایک جوان کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھی، اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تو وہ حالت احتضار میں تھا، مرنے کے قریب تھا، اور جب ہم سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. یہ جملہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کیا. ایک مدت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا میں نے جو اس جوان سے وعدہ کیا تھا اسے وفا کر دیا. عرض کی آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ سچ فرما رہے، خدا کی قسم اس نے مرتے وقت یہی بات کہی تھی. سدیر صرافی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ رقم میرے پاس تھی. جب میں وہ رقم واپس کرنے گیا تو اس میں سے 1 دینار اپنے پاس رکھ لیا تاکہ امام کے سلسلے میں شیعوں کا جو عقیدہ ہے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے. امام نے فرمایا اے سدیر، تم نے ہمارے حق میں خیانت کی ہے، لیکن اس عمل سے تمہارا مقصد ہم سے دور ہونا نہیں ہے. عرض کی آپ پر فدا ہو جاؤں، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے حق سے ایک مقدار اپنے پاس رکھ لیا ہے تاکہ ہمیں آزماؤ. عرض کی آپ پر قربان ہو جاؤں، سچ فرمایا میں شیعوں کے عقیدے کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا. فرمایا مگر نہیں جانتے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے ہم ان سب کا ہمیں علم ہے. پیغمبروں کا علم ہمارے علم میں شامل ہے اور ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہمارا علم پیغمبروں کے علم سے ہے. اصحاب اور شاگردان امام. جیسا کہ عرض کر چکے ہیں کہ اموی اور عباسی حکمراں ائمہ علیہم السلام پر کڑی نظر رکھتے تھے. بسا اوقات تو سختی اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ لوگوں کو ان سے ملنے تک نہیں دیا جاتا تھا. لیکن بنی امیہ کا آخری دور اور بنی عباس کا ابتدائی دور، جس میں آپس کی کشمکش کی بنا پر حکومت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، اس وقت تشنگان علم و دانش کو موقع ملا کہ وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت سے کسب فیض کر سکیں. طالبان علم و دانش اور دیانت کے متلاشی حضرات کو ائمہ علیہم السلام سے کسب فیض کرنے کا اتنا زیادہ اشتیاق تھا کہ نہ صرف اس دور میں بلکہ سخت ترین اور دشوار ترین ایام میں بھی کم و بیش ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جس صورت سے بھی ممکن ہوتا تھا اپنے آپ کو امام تک پہنچاتے تھے اور اپنے مسائل کا حل دریافت کرتے تھے. باقدر ظرف استفادہ کرتے تھے اور ان کے خرمن کمالات سے خوشہ چینی کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زیر نگرانی بہت سے شاگردوں نے پرورش پائی، مختلف میدانوں میں علوم و معارف اسلامی حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائے. جناب شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں 4000 افراد کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر درس سے
علمی استفادہ کیا یا آپ سے روایت نقل کی ہے، ہم ان اصحاب کی عزت اور ان کی زحمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے جو انہوں نے علوم و معارف کو دوسری نسلوں تک پہنچانے کے لیے گوارا کی ہے، احتضار کے پیش نظر صرف 3 افراد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ احمر بن آیون شیبانی۔ آیون خاندان کے افراد عام طور سے خالص شیعہ اور ائمہ علیہم السلام کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے خاندان رسالت سے خاص عقیدت تھی۔ حمران اور آپ کے بھائی زرارہ آسمان شیعت کے درخشندہ ستارے اور اپنے وقت کے نامور علماء اور فقہاء میں سے تھے۔ آپ لوگوں کا شمار امام محمد باقر اور جعفر صادق علیہ السلام کے خاص اور عظیم اصحاب میں ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حمران بن آیون مرد با ایمان اور خدا کی قسم یہ اپنے دین سے ہرگز برگشتہ نہیں ہوگا۔ امام نے یہ بھی فرمایا، حمران اہل بہشت میں سے ہے۔ زرارہ کا بیان ہے کہ میں نوجوانی کے عالم میں مدینہ آیا اور موسم حج میں منی گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے خیمے میں گیا اور سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دیا۔ میں امام کے پاس بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا، آیون کی اولاد سے ہو؟ عرض کیا، جی میں زرارہ ہوں، میرے والد کا نام آیون ہے۔ فرمایا، میں نے تمہیں شباہت سے پہچانا، کیا تمہارے بھائی حمران بھی حج کرنے آئے ہیں؟ عرض کیا، نہیں، لیکن آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ فرمایا، وہ حقیقی مومن ہے اور ہرگز اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوگا۔ جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ خود حمران کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں؟ فرمایا، خدا کی قسم تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے شیعوں میں سے ہو۔ اثبات بن سالم کی روایت ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت میں ندا دی جائے گی، حواریین اعوان و انصار پیغمبر اسلام کہاں ہیں؟ جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو نہیں توڑا اور اپنے عہد و پیمان پر باقی رہے اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت سلمان، ابوذر اور مقداد اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد ایک ایک امام کا نام لے کر ان کے اصحاب و اعوان کو بلایا جائے گا اور خاص افراد اٹھ کر سامنے آئیں گے، یہاں تک کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام علیہم السلام کے مخصوص اصحاب کو آواز دی جائے گی تو اس وقت عبداللہ بن شریک عامری، زرارہ ابن آیون اور برید بن معاویہ، محمد بن مسلم، ابو بصیر مرادی، عبداللہ بن ابی یافور، عامر بن عبداللہ، حجر بن زائدہ اور حمران بن آیون اٹھ کھڑے ہوں گے۔ صفوان کا بیان ہے کہ حمران اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے تھے اور ہمیشہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت بیان کرتے تھے۔ اگر دوستوں میں کوئی شخص ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی روایت بیان کرتا تھا تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر یہی بات غیر ائمہ علیہ السلام سے روایت 3 مرتبہ ہو جاتی اور حمران کے اعتراض پر توجہ نہ دی جاتی تو وہ اس مجلس سے اٹھ جاتے۔ یونس بن یعقوب کا بیان ہے، حمران علم کلام عقائد بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ حشام بن سالم کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے چند اصحاب کے ہمراہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھا، اتنے میں ایک شامی وارد ہوا۔ امام نے اس سے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ سے جو کچھ سوال کیا جاتا ہے آپ کو ان سب کا علم ہے، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے مناظرہ کروں۔ فرمایا، کس چیز کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، قرآن کے بارے میں۔ امام نے اسے حمران کے پاس بھیجا، کہنے لگا، میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں، حمران سے نہیں۔ فرمایا، اگر حمران پر غالب آ گئے تو گویا مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ وہ شامی حمران کے پاس آیا، جو سوال کیا اس کا جواب سنا، یہاں تک کہ تھک گیا۔ امام نے اس سے پوچھا، حمران کو کیسا پایا؟ کہنے لگا، وہ ایک ماہر استاد ہے، جو کچھ پوچھا اس کا جواب پایا۔ عبداللہ بن ابی یافور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص اصحاب میں تھے۔ آپ معرفت امام میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ امام کی اطاعت اور پیروی کے علاوہ آپ سے اور کچھ نہ دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور فرمائیں کہ اس کا
एक टुकड़ा हलाल है और दूसरा टुकड़ा हराम है। गवाही देता हूँ आपने जैसे जिसे हलाल जाना वो हलाल है और जिसको हराम करार देंगे वो हराम है। इमाम ने दोबारा इरशाद फरमाया, खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे। अब्दुल्ला एक सख्त मरज़ में मुब्तला हो गए जो कभी कभी शिद्दत इख्तियार कर लेता था। लोगों ने उस दर्द से आराम हासिल करने के लिए शराब तजवीज़ की थी। अब्दुल्ला इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, दर्द और उसकी दवा को बयान किया और कहा कि अगर शराब इस्तेमाल की जाए तो फ़ौरन आराम मिल जाएगा। इमाम ने फरमाया, शराब हराम है, हरगिज़ उसे इस्तेमाल ना करो। ये शैतान है जो दवा के बहाने तुम्हें शराब ख्वारी पर आमादा कर रहा है। अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगे तो तुम मायूस हो जाएगा, दस्तबरदार हो जाएगा। इब्न अबी याफूर कूफे में वापस गए। मर्ज़ पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ औद कर आया। उनके रिश्तेदार शराब लाए तो फरमाया, खुदा की कसम एक कतरा भी ना पीऊँगा। चंद रोज़ बिस्तर पर पड़े रहे और दर्द बर्दाश्त करते रहे। आखिरकार खुदावंद आलम ने उन्हें हमेशा के लिए शिफा अता कर दी। इब्न अबी याफूर ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया से रहलत फरमाई और इमाम अलैहिस्सलाम ने मुफज्जल बिन उमर को एक ख़त तहरीर फरमाया, ए मुफज्जल, मैं तुम्हें इस चीज़ की नसीहत कर रहा हूँ जो तुमने अब्दुल्ला बिन अबी याफूर को की थी। खुदा की रहमत हो उन पर और वो इस हाल में दुनिया से रुखसत हुए कि उन्होंने अपने उस अहद व पैमान को पूरा किया जो उन्होंने खुदा, पैगंबर और अपने इमाम वक्त से किया था। खुदा उन पर रहमत नाजिल करे। उन्होंने इस हाल में दुनिया से रहलत फरमाई कि गुनाहें बगुनाह बख्श दी गई और रहमत इलाही उनके शामिल हाल थी। हमारे ज़माने में उनसे ज़्यादा कोई खुदा और उसके पैगंबर और अपने इमाम का इताअत शियार न था। वो हमेशा से ही ऐसे थे, यहाँ तक कि खुदा ने उनको कब्ज़े रूह की और उन्हें जन्नत में मुंतकिल कर दिया। मुफज्जल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बहुत ही ख़ास और अजीम सहाबियों में से थे। आप अपने वक्त के फ़क़ी और बावसूख सहाबी थे। आप इमाम से काफ़ी करीब थे और इमाम के बाज़ उमूर को आप ही अंजाम देते थे। शियों का एक गिरोह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मदीना आया और इमाम से इस बात का तकाजा किया कि वो किसी ऐसे शख्स को बतलाएं कि वो वक्त ज़रूरत दीनी उमूर में उसकी तरफ रुजू किया जा सके। इमाम ने फरमाया, जिसको जो सवाल करना हो वो आकर ख़ुद मुझसे दरियाफ़्त करें। इन लोगों ने इस बात पर इसरार किया कि आप किसी एक शख्स को मुअय्यन फरमा दे। इमाम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए मुफज्जल को मुअय्यन किया। वो जो कुछ कहे उसको कबूल करो क्योंकि वो हक़ के सिवा कुछ और नहीं कहते। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं तमाम कर देंगे इंशाअल्लाह। और जो ये बातें बताई गई हैं कि हम चाहते हैं कि तारीख़ के कब्रिस्तान से निकाल कर इमाम के पैगाम को लोगों के दिलों तक पहुँचाए, लिहाजा हमने इसी काम के लिए ये इक़दाम किया है और आपसे इसमें भरपूर ताउन चाहते हैं हर एतबार से कि आप इस पैगाम को पहुँचाएँ, शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पैगाम और तारीख़ के इन असल वाक़यात से फ़ायदा हासिल करें। देखते रहिए आओ किताब पढ़ें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।